دشمن اتنا کمینہ ہے، خدشہ نہیں بلکہ مجھے دشمن کی جو فطرت ہے اس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ یہ دوبارہ اٹیک کرے گا۔ مودی صاحب جو ہیں انہوں نے اب اس شکست کا داغ مٹانا ہے۔ پاکستان کی فتح کے بعد اسرائیل کتنا خوفزدہ ہوگا؟ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ یہ جو جنگ تھی مئی 2025 میں، اس میں اسرائیل کے ڈیفنس ایکسپرٹس کم از کم 6 ایئر بیسز میں موجود تھے۔ علیکم، دنیا پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عدیل وڑائش۔ تمام دیکھنے والوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ پاکستانی صحافت کا بڑا نام، بلکہ پاکستان کا بڑا نام، حامد میر صاحب۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب، ویلکم ٹو دنیا پوڈ کاسٹ۔ حامد میر صاحب، یہ عید پچھلی عیدوں سے کتنی مختلف گزر رہی ہے پاکستان کی ایک بڑی فتح کے بعد؟ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تمام آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی عید مبارک ہو۔ تو یہ عید جو ہے یہ یقیناً ایک اس احساس کے ساتھ گزاری جائے گی کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو ایک جینون جو وکٹری ہے اس کا احساس جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح تو دی، لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے فتح ملتی ہے تو پھر آپ میں تھوڑی سی عاجزی بھی آنی چاہیے۔ تو ہمیں فتح پہ بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے، لیکن اس فتح کے بعد ہمیں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ دشمن جو ہے وہ بڑا کمینہ ہے، اور یہ جو ہم نے خوشیاں منائی ہیں وہ ان کو اچھی نہیں لگی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ہم خوشیاں منا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے تو انہوں نے بلوچستان میں ایک اسکول بس پہ اٹیک کر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں ان کو خون میں نہلا کے ہماری جو خوشیاں ہیں اس کو سوگ میں بدلنے کی کوشش کی۔ تو دشمن اتنا کمینہ ہے کہ وہ آپ کی خوشی جو ہے وہ اس سے برداشت نہیں ہوتی، اور اس خوشی کو سوگ میں بدلنے کے لیے وہ آپ کے بچوں کو بھی ٹارگٹ کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ تو اس دشمن سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور مجھے خدشہ نہیں بلکہ مجھے دشمن کی جو فطرت ہے اس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ یہ دوبارہ اٹیک کرے گا۔ اچھا، آپ کو میر صاحب ابھی یہ آپ کو خدشہ ہے کہ یہ بھی اٹیک دوبارہ ہو سکتا ہے؟ ایسا مس ایڈوینچر جو 7-8 مئی 10 مئی کو اس نے کیا، تو یہ ابھی دوبارہ اسی نوعیت کا یا اس سے زیادہ کوئی شدت کا اٹیک؟ دیکھیں، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، فتح اور ناکامی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے میرے پہ یقین ضرور رکھیں، لیکن حکمت سے بھی کام لیں اور بہادری سے بھی کام لیں۔ تو ہم نے حکمت اور بہادری دونوں سے کام لیا، اور جو ہندوستان نے پہلے میزائل اٹیک کیے اور اس کے بعد انہوں نے جو فضائی حملہ کیا، ہم نے اس کا بڑی اچھی حکمت عملی سے اور بہادری سے مقابلہ کیا اور ان کو شکست سے دوچار کیا، ان کے دانت توڑ دیے۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ پہلے کی نسبت زیادہ بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ یہ بات میں صرف ایسے نہیں کر رہا کہ دشمن جو ہے وہ بڑا کمینہ ہے، اس کی فطرت بڑی گندی ہے۔ دیکھیں، ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت جو بھارت میں جو حکمران جماعت ہے جس کا نام بی جے پی ہے، یہ دراصل آر ایس ایس کا پولیٹیکل ونگ ہے، اور جو آر ایس ایس ہے اس کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں 2025 میں۔ یہ 1925 میں بنائی گئی تھی، اور ساورکر نے یہ جب تنظیم بنائی تھی اور اس کے بعد پھر گولوالکر جو ہے اس نے اس کو آگے بڑھایا۔ تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ پہلے تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ ڈویژن آف انڈیا کے خلاف تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس جو ہیں وہ انگریز سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ انگریز سے آزادی نہیں حاصل کرنا چاہتے، یہ کہتے تھے جی کہ انڈیا کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اکھنڈ بھارت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پاکستان جو ہے اور یہ نیپال اور یہ سری لنکا، افغانستان، یہ سارے اکھنڈ بھارت کا حصہ ہیں۔ اور پھر جب پاکستان اور بھارت بن گئے تو پہلا کام کیا کیا آر ایس ایس نے؟ آر ایس ایس نے اپنے ایک ٹیررسٹ نتھو رام گوڈسے کے ذریعے مہاتما گاندھی کو قتل کروا دیا، اور اس نے کہا کہ جی میں نے تو آر ایس ایس چھوڑ دی ہوئی ہے، لیکن
بعد میں پتہ چلا کہ اس نے RSS نہیں چھوڑی ہوئی تھی, اور پھر RSS پر پابندی لگائی. بھارت کی حکومت نے RSS پر پابندی لگائی, پہلی 1948 میں, دوسری پابندی لگائی اندرا گاندھی کی حکومت نے 1975 میں, تیسری پابندی لگائی نرسیما راؤ کی حکومت نے 1992 میں, جب انہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا. تو RSS جو ہے اس کے باقاعدہ ٹریننگ کیمپ ہیں جہاں پہ دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے, اور میں ایسے ہی کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ, اس کے میرے پاس ثبوت موجود ہیں. RSS کے کچھ جو سابقہ ٹیررسٹ ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے رہے ہیں, انڈیا میں دہشت گردی کرتے رہے ہیں, انہوں نے باقاعدہ انٹرویوز دیے ہوئے ہیں. سمجھوتا ایکسپریس پہ حملہ جو ہے وہ RSS نے کروایا تھا, بابری مسجد کو ڈیمولش بھی RSS نے کروایا تھا. تو RSS جو ہے اس کا پولیٹیکل ونگ BJP ہے, اور اس کی 100 سالہ تقریبات ہونی ہیں 2025 میں, اور پھر بہار میں الیکشن بھی آنے والا ہے, اور بھی کچھ انڈین سٹیٹس ہیں, ویسٹ بنگال ہے, وہاں پہ بھی الیکشن آنے والا ہے, اور BJP نے وہاں پہ الیکشن جیتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں, اور اس صورتحال میں آپ نے مئی 2025 میں آپ نے ہندوستان کو 4 روزہ جنگ میں ایک ایسی شکست دی جس کا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اعتراف کر رہی ہے. تو مودی صاحب جو ہیں انہوں نے اب اس شکست کا داغ مٹانا ہے. ان کو اب لوگ نریندر مودی نہیں کہتے, ان کو کہتے ہیں سرنڈر مودی. تو سرنڈر مودی جو ہے اس نے شکست کا داغ مٹانا ہے. تو مجھے اس لیے لگتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایڈونچر ضرور کرے گا, اور اس دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ مار پڑے گی, لیکن پھر بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. لیکن مودی تو شاید ابھی تیار نظر آ رہا تھا اٹیک کرنے کے لیے. اس نے 6-7 کی درمیانی شب جس طرح اٹیک کیا, ان کی فورسز تیار نظر نہیں آ رہی تھیں. ہماری فورسز جو ہیں انہوں نے, آپ نے بھی اس پہ کئی مرتبہ بات کی, 2019 کے بعد ہماری فورسز نے کس طرح ریسرچ کی اور کس طرح وہ سائبر ونگز جو ہیں وہ بنے جو ہیں وہ ایئر فورس کے اندر بھی. تو یہ مس ایڈوینچر مودی کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے جتنی پریپیئرڈنیس اس وقت پاکستان کی ہے؟ دیکھیں ابھی 2025 میں جب پہلگام اٹیک ہوا تو اس کے بعد جب انڈیا نے موک ڈرل شروع کی تو انڈیا میں ایک نہیں بہت سے ڈیفنس ایکسپرٹ یہ کہہ رہے تھے, ان کی ایئر فورس کے سابق افسران یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ایئر فورس پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے پاس رافیل جہاز بھی تھے. تو جو پروین ساری صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ رافیل جہاز تو آپ کے پاس آ گئے ہیں, لیکن صرف مشین جو ہے اس کا آپ کے پاس ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے. مشین کو آپریٹ کس نے کرنا ہے؟ آپریٹر تو پائلٹ ہوتا ہے. تو پائلٹ کا ایکسپیرینس ہونا بھی ضروری ہے, اور ابھی ان کا خیال تھا کہ انڈین ایئر فورس کے پائلٹس رافیل جہازوں پہ اتنے ایکسپیرینس نہیں ہوئے. دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 2019 میں ہمارے جو ایک جہاز کے ریڈار سسٹم کو پاکستان ایئر فورس نے جیم کیسے کیا, اور پھر اس کو ٹارگٹ کیسے کیا, ڈسٹرائے کیسے کیا, اور پھر ابھینندن صاحب تھے جو وہ پاکستان میں گرفتار ہو گئے. پھر ٹھیک ہے اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس نے فیصلہ کیا اس کو واپس کر دیا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس پہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے کہ ان کے پاس اکوپمنٹ کدھر سے آیا جس کے ذریعے وہ ہمارا ریڈار سسٹم اور ریڈیو سسٹم جیم کر سکتے ہیں. دوسری طرف